ذہن میں علم کی خیرات تقسیم کرنے کے لیے وہ صفا کے نام پر جامعہ صفا چبوترا وہ مدرسے کی بنیاد رکھوانے والا رسول اللہ ہے۔ تو اب ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیجئے کہ احباب یہ جو مسجد ہے نا جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے، اور اس مسجد کے ساتھ جو مدرسہ ہے اس مدرسے کو میرے مصطفیٰ نے اپنا گھر کہا ہے۔ فروغ اسلام کے لیے، تبلیغ کے لیے میرے پاک نبی نے جن دو مراکز کو استعمال کیا، ان مراکز میں سے ایک مرکز کو مسجد کہتے ہیں، دوسرے مرکز کو مدرسہ کہتے ہیں۔ مسجد بناؤ یہ حکم دیتا ہوا میرا رب نظر آتا ہے، اور مدرسہ بناؤ، مسجد نبوی میں صفا کی بنیاد رکھ کر مدرسہ بناؤ، یہ حکم دیتا ہوا خود حسین پاک کا نانا نظر آتا ہے۔ اب اگر میرا وہ پہلا جملہ ذہن میں رہے، میں نے آج خطیبانہ انداز نہیں اپنایا، میں نے شعر پڑھنا نہیں، آج سادہ لفظوں میں کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ تقریریں ہم کرتے رہتے ہیں، اس علاقے میں بڑی کی ہیں، میرے شیخ شاید کوئی بیٹھا ہو جس نے مجھے پہلے نہ سنا ہو، مگر آج مدرسے میں بیٹھا ہوں تو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ اگلا جملہ یہ ہے کہ مسجد کا مالک اللہ ہی ہے، تو مسجد جب اللہ کا گھر ہے تو ہر وہ بندہ جو مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے، اس مسجد میں آ کر بیٹھنے والے کا میزبان میرا اللہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، جس کا گھر ہوتا ہے وہی میزبان ہوتا ہے۔ تو اب دوسرے نمبر پر مدرسہ آ گیا۔ احباب، مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے ان طالب علموں کو، حقارت کی نظر دیکھنے والوں اور ان پر تہمتیں اور آوازہ کسنے والوں، یاد رکھو رب کعبہ کی قسم، مدرسہ جب میرے نبی کا گھر ہے تو پھر یقین کیجئے ہر مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن اور صاحب قرآن کا فرمان پڑھنے والا یہ طالب علم کسی اور کا نہیں، میرے مصطفیٰ کا مہمان بنا ہوا ہوتا ہے۔ کیا بات، اور یہ حضور کے مہمان ہیں، نمازی میرے رب کے مہمان ہیں، اور مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والا یہ میرے مصطفیٰ کا مہمان ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ او ملا اور طالب علمانی کھانے والے، وہ بغیرت یونیورسٹیوں کے پڑھنے والے، وہ دیکھ لیجیے اب ان کے حالات کیا ہیں۔ آج ہی کی اخباریں پڑھ کر دیکھ لیجیے، اسلام آباد کے قائد اعظم کالج میں ہندوؤں نے ہولی نہیں منائی، مسلمانوں نے آج ہولی کا تہوار منایا۔ یہ کل ہولی کا تہوار منایا ہے، لڑکیاں لڑکے ناچتے اچھلتے نظر آئے، وہ تصویریں آج سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئی ہیں۔ جی جی، وہاں پر یوں کنجر بنایا جاتا ہے، یہ بھی آپ نے دیکھا، وہاں کے پڑھنے والے لڑکی اور لڑکا شرعام ویڈیو بنوا کر ایک دوسرے کے ساتھ پپی جپی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہاں بہنوں اور بیٹیوں کو اس تعلیم کے نام پر رسوا کیا جاتا ہے۔ یہی تو انگریز چاہتا ہے کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ان نوجوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں کی برین باشی یوں کی جائے کہ یہ شرعام بے حیائی فحاشی کرتے ہوئے نظر آئے۔ احباب، وہ تعلیم کے مرکز نہیں ہے، وہ بے حیائی کے اڈے ہیں۔ اگر تعلیم کا مرکز دیکھنا ہو تو مدرسے میں آ کے دیکھ، جہاں رب کا قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے، میرے نبی کا فرمان بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ دیکھ وہ اڈے جہاں بے حیا بنایا جاتا ہے، اور مدرسے کی چٹائی پر بیٹھنے والے ان بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، بیٹا ماں کے چہرے کی زیارت کیا کر، حج عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ کیا بات، کیا بات۔
یہاں پر بیٹھنے والے کو سکھایا جاتا ہے، وہاں بیٹھنے والے کو سکھایا جاتا ہے کہ باپ سے جھوٹ بول۔ لاہور کا یہ بھی تو میڈیا پر آیا نا، بیٹی نے گھر میں کہا میں نے داخلہ دینا ہے، مجھے پیسے دیجئے، باپ نے پیسے دیے 20-25 لاکھ، یہ ٹی وی نے بھی دکھایا، اخباروں میں بھی آیا، 1.5 مہینہ پرانی بات ہے نا، کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ بیٹی پیسے لے کے ہی باپ نے کہا چل لے جا، ہوا کیا، یار کے ساتھ یاری جو تھی حاملہ تھی، اب ابارشن جو کروانا تھا، حتیٰ کہ کیس بگڑ گیا، لڑکی مر گئی۔ وہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے، اور قربان جاؤں یہ مدرسہ یہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ آمنہ کے لال کے غلاموں، حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر آ گئی نا، جہاد ہوا، حاتم طائی کا بیٹا عدی بھی آیا، ساتھ حاتم طائی کی بیٹی بھی ہے، بھاگ گئے، حاتم طائی کا بیٹا بھی بھاگ گیا، سارے بھاگے۔ خواتین جو گرفتار ہو کر آئی نا، میرے پاک نبی کے سامنے سارا ننگا ہے، میرے آقا نے فرمایا چادر دو، عرض کی آقا یہ تو کافرہ ہے، فرمایا اس کے کفر کو بعد میں دیکھو، بیٹی ہونے کو پہلے دیکھو۔ کیا بات مفتی صاحب، چادر ڈالی گئی اور اس نے عرض کی آقا میں زمانے کے سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ آقا نے صرف اس بنا پر کہا جا میں نے تجھے رہا کیا۔ عرض کیا آقا اکیلی جاؤں؟ فرمایا جا تیرے قبیلے کو رہا کیا۔ یہ بڑا طویل واقعہ، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ وہ آزاد ہونے کے بعد نا جب اپنے علاقے میں واپس پہنچی، حاتم طائی کا بیٹا تلوار لے کر اپنے محل کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لڑکے لڑائی کے لیے گئے تھے، لڑنے کے لیے گئے تھے، ہم ہار گئے، تو پکڑی گئی، کہنے لگا بتا مسلمانوں سے اپنی عزت لٹوا کے آئی ہے یا بچا کے آئی ہے؟ اور رب کعبہ کی قسم جو حاتم طائی کی بیٹی نے جواب دیا، میں پھر کہوں مدرسے میں بیٹھ کر، رب کعبہ کی قسم وہ اسلام کی پیشانی کا جھومر ہے۔ جو حاتم طائی کی بیٹی نے جواب دیا وہ اسلام کی روشن پیشانی کا جھومر ہے۔ کہنے لگی او عدی میرے بھائی سن، تو میرا بھائی ہے، تیری اور میری رگوں میں ایک ہی باپ کا لہو ہے، تیری اور میری رگوں میں ایک ہی ماں کا دودھ ہے۔ کہنے لگی سن، اس کے باوجود میں گھر کی تنہائی میں اپنے آپ کو تجھ سے محفوظ نہیں سمجھتی، اور آج جن سے ہو کر میں آ رہی ہوں، جہاں سے میں ہو کے آ رہی ہوں، جہاں سے میں آ رہی ہوں، کہا ان کے جھرمٹ میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہوں، اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کا سرما ڈلا ہوا ہے۔ میں نے غیرت اور حیا کا سرما دیکھا ہے تو محمد عربی کے غلاموں کی آنکھ میں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہنے لگا پھر تو آئی کیوں؟ کہنے لگی زمانے کو بتانا چاہتی ہوں اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، اگر وہی کلمہ پڑھ لیتی تو زمانہ کہتا ڈر کر کلمہ پڑھا ہے۔ کہا بھائی آج اپنے گھر میں تجھے لینے کے لیے آئی ہوں، آ چھوڑ اسے مصطفیٰ کے نوکر بنتے ہیں۔ اور میں جملہ یہ دینا چاہتا ہوں بے حیائی کے مراکز کی طرف اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کو بھیجنے والوں، سنو وہ حاتم طائی کی بیٹی کیا کہتی ہے؟ کہتی وہاں میں محفوظ سمجھتی ہوں اپنے آپ کو، اسلام تو میرے بیٹے، میرے بھائی، میری ملت کے جوان، اسلام تو ہمیں یہاں دیکھنا چاہتا ہے کردار کے حوالے سے، اسلام تو ہمیں یہاں دیکھنا چاہتا ہے شرم و حیا کے حوالے سے، اسلام تو ہمیں یہاں دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو مسلمان ہے تو نظریں جھکی ہوئی ہیں، دیکھو مسلمان ہے تو پردہ کیا ہوا ہے۔ اسلام ہمیں یہاں دیکھنا چاہتا ہے، اور آج کلمہ پڑھنے والا گندی نالی کا گھٹیا کیڑا بنا ہوا ہے۔
موبائل میں بہنوں اور بیٹیوں کے نمبر رکھنے والے اور فخر سے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے، اسلام تو تجھے یہاں دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک کافرہ بچی اسلام کے جھرمٹ سے نکل کر جائے تو کہے اپنوں میں غیر محفوظ سمجھتی ہوں، کلمہ پڑھنے والوں میں اپنی عزت کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج تو مسلمان سے خود مسلمان کی بیٹی محفوظ نہ رہی، بھائی سے بہن کی عزت محفوظ نہ رہی، بہن کی عزت کا جنازہ نکالنے والا خود بھائی نظر آ رہا ہے۔ تو اس فرق کو سمجھو، ادارے وہ نہیں ہیں جہاں ناچ گانا بے حیائی کا درس دیا جاتا ہے، احباب ادارہ وہ ہے جہاں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اس بات کو آگے بڑھاؤں، مسجد میں آ کر بیٹھنے والا وہ کسی اور کا مہمان نہیں، رب کا مہمان ہے، اور مدرسے کی چٹائی میں آ کر بیٹھنے والا، مدرسے میں آ کر علم کا نور حاصل کرنے والا، مدرسے میں آ کر علم کی خیرات سے جھولی بھرنے والا، یہ وہ خوش نصیب ہے جسے آمنہ کے لال نے اپنا مہمان کہا ہے۔ تو جب ہم کسی طالب علم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کسی طالب علم کو تانا دیتے ہیں، تو پھر اب سوچو تو صحیح، ہم نے کس کے مہمان کو تانا دیا ہے؟ ہم نے کس کو ناراض کیا ہے؟ ہم نے اپنے طرز عمل سے کسی اور کو نہیں، مدینے کے سلطان آمنہ کے لال، وجہ تخلیق کائنات، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دکھ دیا ہے۔ آقا کتنے دکھی ہوں گے کہ میرے مہمان کو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کبھی بھی میرے بھائی طالب علم پر اٹیک نہ کرنا، قرآن پڑھنے والے کو حقیر نہ سمجھنا۔ رب کعبہ کی قسم، تمہیں تو ان کے پاؤں میں جوتی نظر نہیں آتی نا؟ یہ طالب علم تم حقارت سے دے کر منہ پھیر لیتے ہو، تمہیں تو ان کے پاؤں میں جوتی نظر نہیں آتی، مگر سنو میرے آقا کا فرمان، فرمایا جب کوئی صرف علم کا ارادہ کر لیتا ہے سیکھنے کا، ابھی مدرسے میں آیا نہیں ہے، استاد کے سامنے دامن پھیلا کر بیٹھا نہیں ہے، ابھی گھر میں ہے، بازار میں ہے، صرف ارادہ کیا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں ابھی ارادہ کیا ہے، اب اس کا اگلا قدم دھرتی کے اوپر نہیں تمہارے پروں کے اوپر پڑتا ہوا نظر آئے۔ تمہیں تو اس کے قدموں کے نیچے جوتی نظر نہیں آتی۔ میرے پاک نبی کے غلاموں، حضور کے فرمان کے مطابق دیکھو تو اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تو چھوٹا انعام ہے پر بچھانے والا، گھر میں ارادہ کرے تو یہ انعام مل جاتا ہے۔ پھر آپ خود اندازہ کریں، ارادہ کرے گھر میں بیٹھ کر، ابھی مدرسے میں آیا نہیں، مسجد میں آیا نہیں، اگر پھر اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، جب قاری الطاف صاحب کے پاس آ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو پھر اللہ کے انعامات کا کیا عالم ہوگا؟ پھر میرا رب کتنے بڑے بڑے انعام دے گا۔ اور جب پڑھ کر سمجھ کر مبلغ بن کر اس ادارے سے یوں نکلے کہ اس کے سر پر دستار باندھی جا رہی ہو تو پھر میرے رب کے انعامات کا کیا عالم ہوگا۔ ان احادیث کی طرف نہیں بڑھتا، بس مدرسے پر اگلا جملہ کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو میں نے آیت پڑھی، میری تقریر آج ساری ادھار ہے، میرا ترنم بھی ادھار ہے، میرے